ٹھیک ہے. لیکن ایک اضافی سوال بھی پوچھ لیں ان سے. اضافی سوال یہ تھا، سپلیمنٹری سوال، کہ کہتے ہیں کہ خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی خان ہے، تو پھر جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں جو ان کی بہن ہیں، ان کی جو پالیسیز آتی ہیں ان کی طرف سے اور جو وہ نیریٹو دیتی ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ تو ایک حصول طاقت کہہ لیں، حصول پارٹی کہہ لیں، اس کی تو جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اس پہ تو وہ پہلے پروڈکشن میں تو ہمیشہ آف دا ریکارڈ نہیں، آن دا ریکارڈ کیا مطلب، میں نے کب اس بات کو چھپایا ہے. موروثیت یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے بانجے بھتیجے کو ٹکٹ نہ دیں. موروثیت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اقتدار سے، سیاست سے، حکومت سے دور رکھیں. تو کب دور رکھا ہے؟ کب دور رکھا. اب ذرا اس پہ آ جائیں. یہ جو 3 مواقعوں کی بات کر رہے ہیں، کیا واقعتاً ایسا رہائی کے قریب تھے یا کیا؟ واٹ واز دا پلان بیک دین؟ دیکھیں میں اب اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن دیٹ واز آن دی ٹیبل. وہ ہو گئی. میں نے جس طرح کہا کہ میرے بھائی، میرے کولیگ جو ہے یہ بڑے معاملہ فہم ہے اور اس پروسیس کا حصہ بھی غالباً رہے ہوں گے. لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ معاملات نظر بندی تک جا سکتے تھے. اب یہ تو زبان زدِ عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک ہے، پھر یہ بات تو آپ دیکھ لیں نا، یہ معاملات تو اسی طرف ہیں کہ جو ایک جلاؤ گھراؤ پڑاؤ کی سیاست ہے اور نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ اچھی بلی ملاقاتیں ہو رہی تھی، وکلاء کی ہو رہی تھی، فیملی کی ہو رہی تھی، ڈاکٹروں کو ایگزامینیشن کا رسائی تھی، حتیٰ کہ میڈیا سے باتیں ہوتی تھی. 3 دفعہ ہمارے پاس ڈائیلاگز ہوئے. ہمیں پرسوں بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ایوان میں کہہ رہے تھے کہ آج بھی میں آپ کو بٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے دیکھیں، ایاز صادق صاحب پہ پی ٹی آئی کی ایک چاپ بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں وہ رہے ہیں، ظاہر ہے، اور دوستی بھی رہی ہے ان کی. اور یقین کریں آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے اپوزیشن کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہا. تو میرا خیال ہے کہ نون کے لوگ جو ہیں وہ بھی شاید اس پہ بڑا فروخت ہوئے. مجھے اب ذرا یہ بتائیں کہ اب مڈل گراؤنڈ کیا کوئی رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا اب ان کے لیے کوئی رستہ نہیں بچا کہ وہ بانی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سیاست کو بچا سکیں؟ ابھی بھی رستہ ہے. وہ کیا؟ وہ رستہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، اور یہ کیونکہ خود رکن قومی اسمبلی ہیں، یہ انہی نشستوں پہ بیٹھتے ہیں آن دی ادر سائڈ آف دی آئل. یہ ان سے پوچھ لیں، ابھی ان سے آن ریکارڈ پوچھیں، آف دا ریکارڈ کی کیا بات ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں یا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ان سو مینی ورڈز، کیا بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ، کیا ان کے کولیگز جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا را کوئی رستہ نکالیں، کوئی جو ہے رستہ ہونا چاہیے. خان کے بیانات کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم بہت زیادہ یہ آپ سے کہتے ہیں پی ٹی آئی؟ جی بالکل کہتے ہیں، پوچھیں ان سے. یہ روزانہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، بابانگی دہل کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ کون سی سیاست پہ ہم آ گئے ہیں. بالکل نہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کر کون رہا ہے؟ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ان کو جو رستہ آپ نے بتایا یا جس رستے کا آپ پوچھ رہے ہیں اور میں جس رستے کا بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ خان کے ساتھ، اور جو لاسٹ ابھی ان کی پارلیمانی 4 گھنٹے کی جو میٹنگ گزری ہے اس میں تو یہی ڈیسائیڈ ہوا نا کہ جو سٹیٹمنٹ آئے گی پھر ہم اس کو دیکھیں گے، پروف ریڈ ہوگی، اس کو کس طرح ڈسیمینیٹ کرنا ہے. آہستہ آہستہ اسی طرف جایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لا تعلقی جو ہے ان بیانات سے یا اس طرح کی جو کیمپین چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اندر، ادروائز جو ہے جو ہارڈ لائنر ہیں، اس ہارڈ لائن کو جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب.